प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक तो बात होगी, आज इमरान खान अदालत में गया और फैसला क्यों नहीं हो सका। दूसरा, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवंबर में चले जाएंगे या भी अगले 3 साल यहीं पे रहेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। कुछ और भी सियासी सूरत हाल में बातचीत चलेगी। आज इमरान खान अदालत में हाज़िर हुए, वहाँ पे हाज़िरी दी और जज जो है उन्होंने कहा, जी हमने जो आपने ये दरख्वास्त दी है कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कोई मुतमिन नहीं है। क्यों मुतमिन नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ। असल में हुआ ये है पाकिस्तान में कि अदालत हो या हमारी फ़ौज हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरी फ़ौज बेचारी का तो कोई लेन देन नहीं इन चीज़ों में। उनके ख़िलाफ़ कोई बोलता है या कोई सच बोलता है, हकीकत से जब पर्दा उठाता है तो उस पर केस बना दिए जाते हैं। गद्दारी के केसों पे भी डालने का गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट जो वफाकी है उसे इस तरफ तवज्जो भी दिलाई। क्या चाहती है अदालत कि इमरान खान कौन सा अपना जो उनके अल्फाज हैं वहाँ पे कौन सा रास्ता अख्तियार करे। हुआ ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में आए दिन तौहीन अदालत होती है और फिर माफ़ी तलाफ़ी के बाद जान छूट जाती है। कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए आपके इल्म में कि वज़ीर आज़म उस वक़्त थे, पीपल्स पार्टी के थे, उन्हें तौहीन अदालत के जुर्म में अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ा था। मकसद ये बताने का, अदालत चाहती है कि हमारे पास जो इमरान खान एप्लीकेशन डाले उसमें ये लिखा हो कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और ये अदालतें फिर गौर करेगी। अगर इमरान खान को 7 दिन का मौका दिया गया है तो 7 दिन में दोबारा दरख्वास्त दे और कोशिश करे कि जिस तरह अदालत चाहती है उस तरह की दरख्वास्त दी जाए। अब आज भी फैसला कर सकती थी अदालत कि जनाब ठीक है जी, हम आपकी बात से मुतमिन नहीं है जिस तरह अदालत ने कहा, लिहाजा हम आपको नाअहल करार देते हैं, 6 माह की जेल देते हैं, 2 माह की जेल देते हैं, ये करते वो करते। लेकिन अदालत फैसला क्यों नहीं कर पाई कि उन्होंने इमरान खान को एक मौका दिया कि अगर ये माफ़ीनामा दाखिल कर देता है तो फिर हम इसे माफ़ कर देंगे। होना भी यही एंड पे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते और माफ़ीनामा जो है वो देना ही पड़ेगा, फिर ही जान छूटेगी। और हो सकता है उसमें ये भी हो कि वो जो जज साहब है, वो जो चौधरी है, वो अदालत को ऐसा हुक्म भी जारी करे कि जनाब उससे भी माफ़ी मांगो। और होता ये है कि इसमें अगले बंदे को झुकाना भी होता है कि आप हमारे मतहत हैं, आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हम आपके लिए कोई परेशानी पैदा करें। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया, एक दोस्त है हमारे, तो वो कहने लगे कि क्या इमरान खान को नाअहल करार दे देंगे। मैंने कहा नहीं, इतना आसान तो नहीं है। इनको भी पता है कि अगर नाअहल करार दिया तो यहाँ पे इमरान खान के आगे पीछे जो दुनिया है वो तूफान ले आएगी। तो इस पर ये गौर व फिक्र करेंगे और हो सकता बस इमरान खान को यहाँ मेरे ज़हन में था कि आज फैसला नहीं होगा और इमरान खान को इतनी जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं, लेकिन नाअहल नहीं करार देंगे। उनको भी पता कि इसका हिसाब अदालतों को भी कल को देना पड़ेगा और कई मसले मसाइल बन जाते हैं। यहाँ तक अदालत ने ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात जिसमें ये वाला है आर्टिकल 6 की तरफ दौड़ते हमारे सियासतदान सारे, तो इस तरह के केस से नज़रसानी करनी चाहिए। मकसद यही है कि इनमें जान नहीं है, तो आप लोग खामखा इस तरह के केस बनाते हैं, तो इस पर गौर व फिक्र करो और ऐसे केस जो है उनको वापस ले जो वफाकी गवर्नमेंट है। ये सियासी तौर पर केस बनाए जाते हैं और इनका मकसद यही होता है, जिस तरह शहबाज गिल
جیل میں ہے، ضمانت اس کی لکھا گیا ہے کہ ساری زندگی نہیں ہو سکتی، یہ تو عدالت لکھ سکتی ہے، پتہ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا، مگر مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی۔ شہباز گل اس لیے انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ کسی کے اوپر فوج کے خلاف بولنے پہ مقدمہ ہے، تو کسی کے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ عدالت کے خلاف بولنے پہ مقدمہ ہے۔ اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فیصلے غلط کریں، ہم ٹھیک کریں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کوئی بات کریں، اور نہ آپ کو کسی نے یہ حق دیا ہے۔ اگر آپ کسی کے خلاف ایسے بات کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ شہباز گل آپ کے سامنے۔ ورنہ جو شہباز گل کے ساتھ سلوک کیا گیا، ضمانت نہیں ہوئی، میرا خیال جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی انڈین کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ اس طرح کے جنسی تشدد، چیف آف آرمی سٹاف کا نام آ رہا ہے کہ اس کے کہنے پہ ہوا ہے، تو بین الاقوامی طور پہ جو حالات پاکستان کے ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یا رانا ثناء اللہ کا تو آپ کے پاس علم میں ہے کہ اتنی اس کی اوقات ہی نہیں ہے، نہ اس کی حیثیت ہے۔ خیر، جو بھی اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں اسی کے مطابق پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب انتظار کیجیے، 7 دن بعد میرا حال ہے یہ کیس رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کوئی اور نکل آئے گا۔ لیکن عمران خان کو بھی اب احتیاط کرنی چاہیے، جب بھی کوئی الفاظ بول لے اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ حالاں عمران خان نے اس تقریر میں یہی کہا تھا کہ میں ان کو عدالت میں لے کے جاؤں گا، آئی جی کو، اور خود عمران خان نے کون سا یہاں کوئی نواز شریف پروگرام ہے کہ خود جا کے سپریم کورٹ میں حملہ کر دینا، نہ تو کسی عدالت پہ آج تک اس نے حملہ کیا۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ عدالت میں تو آپ کسی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ درخواست کی کسی کے خلاف دے دے، اور وہ دوسری بات ہے کہ آگے عدالت اس کو ایکسیپٹ کرتی یا نہیں کرتی، لیکن پابندی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے وہاں بات کرنے کی پہ پابندی اس لیے ہے کہ ان کو جگڑ کے رکھو، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بول بھی نہیں سکتے۔ اصل مقصد یہ ہے جو ہماری عدالتوں نے بتانا ہے آپ کو، ہم فیصلے غلط کرے ٹھیک کرے، انٹرنیشنل لیول پہ 130 نمبر پہ ہم، آج عدالت نے یہ بھی کہا ہم نہیں آئے، یہ ہوا وہ ہوا، اپنے آپ کو وہ پھر بچاتے رہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے کہ یہاں 75 سال میں ایسے فیصلے بھی ہوئے، یہ ہمارے عدالتوں نے کہا، جس طرح بھٹو کا فیصلہ جی غلط کیا گیا، میں تو نہیں کہہ رہا نا، عدالت نے کہا تھا نا، اور اسے غلط سزائے موت ہوئی تھی، اور بھی بے شمار کئی بندے مر کے بعد میں سال بعد فیصلے آئے اور کہا نہ وہ ہو، یہ تو غلط فیصلہ۔ دنیا میں بہت کم اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین، چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق آج صبح مجھے ایک کال آئی کہ جناب یہ ابھی ادھر رہیں گے یا چلے جائیں گے، 2 ماہ رہ گئے، ظاہر ہے کل نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد 2 ماہ کا وقت ان کے پاس، 2-2.5 ماہ کا۔ تو اس میں جو میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے، لوگ سمجھ رہے ہیں، مگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ابھی چیف آف آرمی سٹاف اور خدمت کریں گے ملک کی، وزیر اعظم صاحب ان کو اجازت دیں گے، اور 3 سال ہے یا 2 سال یہ پتہ نہیں ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم سلاب آ گیا تو 1 سال بعد انتخابات نہیں کرا سکیں گے، 1 سال اور اس کو کھینچیں گے، یعنی کہ وہ، اب اس کو میں کن الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، تو یہ جناب علی اب آپ میرا خیال ہے کہ سمجھ جائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف اجازت دیں گے کہ آپ نے اتنی دیر تک ٹکے رہنا، تو وزیر اعظم صاحب چیف آف آرمی سٹاف کو اجازت دیں گے کہ ابھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، ٹکے رہو۔ سیلاب کی وجہ سے جو مسئلہ بنا وہ عمران خان کے لیے بنا کہ لوگوں کے لیے پریشانی اس وقت یہ ہے کہ لوگ عمران خان کا ساتھ تو دے رہے ہیں، مگر یہ کام تھوڑا سا سلو ہو جائے گا، مالی نقصان بے شمار ہو گیا لوگوں کا، اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب حالات جو ہے
وہ تھوڑا ٹائم لیں گے، لیکن عمران خان کیونکہ جلسے پہ جلسہ کرتا جائے گا، اس سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ فرق نہ پڑے، مگر کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ اور جہاں تک آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام کی جو حالت ہے، پنجاب وغیرہ میں تو کافی جگہ پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر 3 صوبوں میں بہت زیادہ نقصان ہے۔ اور اکیلا پنجاب جو ہے کافی بڑا صوبہ ہونے کے باوجود دوسرے صوبے اگر حالات وہاں پہ اس طرح کے ہو گئے تو یہ بھی متاثر ہوتا ہے، ظاہر ہے فرق پڑ جاتا ہے بہت زیادہ۔ میں نے جب پنجاب سے یہ پتہ کیا تو کل پتہ چلا کہ 400 روپے کلو پیاز ہو گئے ہے، مل نہیں رہا پیاز، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ چکن کتنا ہے، کہتا وہ بھی پتہ نہیں 400 روپے کلو ہے، پیاز بھی 400 روپے کلو ہے، مل بھی نہیں رہے، بہت تھوڑے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا وقت تو لگے گا، ظاہر ہے اب جب زمینوں میں پانی آ گیا تو نقصان تو ہوا سب کا۔ یہ چند چیزیں تھی جو آپ کی خدمت میں نے بتا دی ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم نئی پروگرام آج مبارک کے ساتھ پاکستان کی تازہ صورتحال پہ بات چیت ہوگی، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ایک محترمہ بھی ہوں گی پروگرام میں، ان سے بھی پاکستان کے متعلق پوچھیں گے کیا حالات ہے اور کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں؟ سیلاب نے تو کافی تباہی وہاں پہ مچائی ہوئی ہے پاکستان میں، تو آپ کے ایریے میں بھی یہی حالات ہے، لوگ پریشان ہیں یا یہاں امن ہے؟ نہیں جی، ہمارا جو ایریا ہے نا یہ فلڈ ایریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں بارشیں بھی کمی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی یہ فلڈ ایریا نہیں ہے۔ 92 میں یا 92 میں ایک دفعہ سیلاب آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ادھر تو نہیں آیا، تو ادھر کافی تباہی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ لوگ کو مدد کے لیے نکلے ہیں، مدد کر رہے ہیں لوگ، آپ اپنے طور پہ بھی؟ جی بہت زیادہ مدد ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں میں یہی تو میں جو پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ اس معاشرے میں اگر برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی بہت ہیں، اور جب کوئی آفت آتی ہے تو سارا کچھ بھول بھال کے بندے سب کٹھے ہو جاتے ہیں، اور جتنی ہو سکتی ہے نا وہ مدد کرتے ہیں۔ ادھر سے ہمارے ایریا سے بھی ٹرک جا رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں اور فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اور زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ یہ پکا پکایا کھانا جو ہے نا اور خیمے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بھیجی جا رہی ہیں۔ تو لوکل لیول پہ بھی ہو رہا ہے ادھر، مطلب اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو الخدمت ہے یا اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ پھر ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح پارٹیسپیٹ لوگوں نے کیا، اس پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں 5 ارب روپیہ جو ہے بلکہ اوپر ہی انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز کا میں اضافہ کر دیتا ہوں، آج کل ایک ویڈیو کافی لوگ مجھے بھی بھجوا رہے ہیں، میں وہ دکھانا نہیں چاہتا، اس میں ایک آدمی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگریزوں سے جو چیزیں آپ لے رہے ہیں وہ نہ لیں، انگریز اپنی چیزیں مہنگی کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور انگریزوں کے خلاف ساتھ وہ کہہ رہا ہے انگریز کافر، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ وجہ یہ اس میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی چیز تو ہے کہ سب سے پہلے انسانیت یاد رکھنی چاہیے، اور کوئی مذہب بھی یہ سبق نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی مخالفانہ تقریریں آ کے واٹس ایپ پہ بھیجیں، لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بھیجیں۔ اور جہاں تک انگریزوں کی بات ہے، اگر وہاں آپ کہیں نا کہ کس نے جانا انگریز کے ملک میں تو میرا پورا پاکستان ویسے ہی تیار ہو جائے گا، اور اگر آپ یہاں انگلینڈ سے جائیں تو سارے رشتہ دار یہ کہتے ہیں میرے لیے فلاں چیز لیتے آنا، میرے لیے فلاں چیز لیتے آنا، وہاں کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو تقریریں آپ کرتے ہیں وہ صرف نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور کیونکہ ہماری جی تو ناظرین یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ اس طرح کی جو آڈیو ویڈیو چل رہی ہے آپ کیا کہتی ہیں، یہ مناسب ہے؟
میں نے ویسے دیکھی نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزری لیکن یہ کہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ مناسب ہے، بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بے ضمیری ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے وہ یورپی یونین ہے، ادھر سے کوئی گرانٹ آ رہی ہے، کوئی مدد آ رہی ہے ایک انسانیت کے حوالے سے کہ بھئی اس وقت یہ جو ہے مشکل میں ہے تو ان کی مدد کی جائے، تو یہ کتنی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح دوسرے ممالک بھی اگر کرتے ہیں تو اس سے اور کیا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ دوسرے بھی ہمارے دکھ کو سمجھتے ہیں، ہماری مشکل کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں ہمارا دکھ اور ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی ہے، اور یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں جو خود تو دے نہیں کچھ سکتے اور جو دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی پیچھے ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا، کیونکہ وہ ملک دشمن ہے اور وہ عوام دشمن ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کچھ سوچ رہے یہاں پہ میں بھی کچھ بتاتا جاؤں، ایک اور چیز ہے کہ اگر اتنی آپ کو شرم آتی ہے، اتنی غیرت ہے، تو اپنے ملک میں ایسے حالات پیدا کرتے کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ جاتی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لینی یا کسی کے ملک جانا گناہ ہے تو اپنے ملک کو اس قابل بنا لیتے کہ آپ پھر میرا خیال ہے کہ کسی کو کہتے یا کسی کے ملک نہ جاتے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہی ہے نا کہ آپ مانگتے بھی ہیں، کچھ ٹول بھی پکڑتے ہیں، آپ ان سے مانگتے بھی ہیں، وہاں جانا بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر ان کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ یہ کیسے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجابی کی ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ کٹورا بھی پانا اور آکڑنا بھی نال، منگنا بھی تو کٹورا بھی پانا تے آکڑ بھی رکھنی۔ بڑی بات ہے زبردست کی، میں نے کہا بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ یہ نا تو زلزلے میں بھی ان لوگوں نے کتنی ہماری مدد کی تھی، اور اب بھی جتنا ہو سکتا ہے باہر جو ہمارے بیرون ملک رہ رہے ہیں آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ کتنا درد دل رکھتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اپنے طور پہ مدد کرنا اگر چاہ رہے ہیں، تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا، اور یہ ملک دشمن لوگ ایسے کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ جو ملک کے ساتھ پیار کرنے والا ہے یا عوام کا دکھ میں وہ شریک ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی مدد کریں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ تونسا میں وہ گئی ہے بڑی وہ پتہ نہیں چائنا کی کوئی لڑکی ہے انجیلا جولی کے کیا نام لے رہے تھے، تو اس طرح کا لباس پہن کے اور وہ گئی ہے مریم صاحبہ، اور وہاں عورتوں کو اکٹھا کیا ہے، 66 گاڑیاں تھی جو بڑے پروٹوکول کے ساتھ گیا اور اتنے ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، تو وہ بیچاری رو رہی تھی، بلک رہی تھی کہ اس عورت نے 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرایا اور فوٹو سیشن کروا کے واپس آ گیا، کسی کو وہ 50 روپے ادھر دے رہے ہیں نا دوسرے، تو اس نے 50 کے بجائے 25 بھی نہیں دیے۔ اچھا یہ بھی آج کا بڑی اہم بات ہے، کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو تھی، ایک بوڑھی عورت تھی تو اس کو وہ مذاق میں کہہ رہا تھا کہ آپ بڑی خوش قسمت ہے، آپ کو مریم نواز نے گلے لگایا۔ اس نے کہا مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں دے کے گئی، وہ میں کس چیز کی خوش قسمت ہوں۔ تو یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میں تو کہتا جہاں جہاں یہ آئے ان کی چھترول کرنی چاہیے، اچھی طرح ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ یہ جاہل لوگ ابھی بھی 5 گھنٹے ان کا انتظار کرتے ہیں، لعنت ڈالیں ان کے انتظار پہ، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکلیں، اپنے حالات ٹھیک کریں۔ تو یہ کیوں نہیں ابھی تک یہ جہالت جاری؟ 5 گھنٹے مجھے کوئی کہ 10 منٹ اس طرح کے لوگوں کا انتظار کرے تو میں تو 1 منٹ نہیں کرنے والا بندہ نا۔ تو آپ کو اس دن میں نے کیا بتایا کہ ہم وہ کوئی راشن وغیرہ تقسیم کر رہے تھے تو اس نے وزیر صاحبہ نے کہا کہ جی آپ ٹھہر جائیں، ہمیں آنے دیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جی یہ بات ہو چکی ہے پہلے، یہ بات آپ بتا چکی ہے۔ اب میں جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسے اب لوگوں کو مل رہے ہیں، کوئی اس کے متعلق آپ کے پاس اطلاع ہے؟ ہاں نہیں،
क्योंकि पैसे लोग कम दे रहे हैं, जो इधर हमारे इधर लोकल तौर पे जा रहा है ना। या रात को मैं इमरान रियाज की वो वीडियो देख रही थी कि उन्होंने भी कैंप लगाया हुआ है और लोगों में तो ज्यादा कोशिश ये है कि क्योंकि लोग भूखे हैं इस वक्त, उनको खैमों की जरूरत है, भूख है प्लस है, क्योंकि पैसा हो तो खरीदने के लिए चीज ना, अगर खाने के मिले तो उसका पैसे का तो कोई फायदा नहीं है। तो ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज्यादा है, इसलिए ना पका के खाना और दूसरी जो चीजें ज्यादा जरूरी है, खेमे हैं या चटाइयाँ हैं या और इस तरह की दवाइयाँ हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा भेजी जा रही हैं ताकि उनको फौरी तौर पे जो चीजों की जरूरत है ना वो दी अच्छा, जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पैसा जा रहा है यूरोप और पूरी दुनिया से, ये उन लोगों तक चीज़ें पहुंच सकेंगी या ये दोबारा इंग्लैंड में फ्लैट खरीदे जाएंगे, बेल्जियम में आ, कुछ खरीदा जाएगा, कुछ इधर नहीं उधर? नहीं 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 नहीं, उसकी वजह यह है कि इन पे तो कोई भी भरोसा इत्मीनान नहीं करता, क्योंकि जल्जले के दिनों में जो कुछ इन्होंने किया था ना, वो उन लोगों को याद है, वो बड़ा याद रखते हैं और बड़े सियाने लोग हैं जो उधर के हैं। तो वो तो बिल्कुल भी इन पे इत्मीनान नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं तंजीमों को जो दो तीन हैं उनको देंगे, या फिर इमरान खान पे वो करते हैं, भरोसा करते हैं, इत्मीनान करते हैं तो उनको देंगे। बाकी वो दूसरे उन लोगों को नहीं देते जो यहाँ से लूट के उधर माल बनाते हैं, उनको नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो जिनको ये दे रहे हैं वो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और अगर वो गलती को करता है कि वो इन लोगों पे करता है कि ये हमारी पार्टी है या ये हमारे लोग हैं तो हम इनको देंगे, तो फिर उनकी गलती है कि वो ईमानदार लोगों को ना दें, तो फिर उनकी गलती है, वो पैसे को जाया करेंगे। ये तो उनको चाहिए कि वो पहले देखें कि किन हाथों में हम पैसा दे रहे हैं। अच्छा, अब आप ठीक है ना। ये समझती हैं कि ये जो अजाब आ गया पाकिस्तान में, इससे ये फ़ायदा उठाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो अभी साल 2 साल टिकी रहेगी? नहीं, अच्छा। नहीं उठाएंगे, क्योंकि आम ये ख्याल पाया जा रहा है मीडिया पे भी, जो इनका मीडिया को तो छोड़े, जो दूसरे सोशल मीडिया या जिस तरह का है, तो लोगों का की सोच ये है कि इसमें कुछ तो कुदरती आफत थी जो आई, लेकिन ज्यादा इनका भी हिस्सा है इसके लाने का, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट का जो महकमा है उसको चाहिए था ना कि पहले जो अलर्ट किया हुआ था, 3 माह से ये बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा मतलब बारिश होगी, सैलाब आ सकता है, तो हर साल आता है, लेकिन इतना चलो मतलब इस दफा बहुत ज्यादा आया कि तारीख में इतना नहीं कभी आया। तो इनको चाहिए नहीं था कि जिस तरह का हमारा आपाशी का निजाम है, बहुत अच्छा निजाम है हमारी आपाशी का, दरिया है, नहरें हैं, ये सारा कुछ है, तो ये उनमें तकसीम पानी को कर सकते थे। इतना जो रेला आया, इसको हम अगर पानी की मैनेजमेंट सही होती तो इतना ज्यादा तबाही नहीं हो सकती थी। सिंध में अब उन लोगों ने अभी केले की फसल बचाने के लिए और इस तरह के दूसरे जमीनों को बचाने के लिए उन्होंने आबादी में पानी छोड़ दिया और सारा कुछ बहा के वो पानी ले गया। तो क्या ये ऐसा नहीं कर सकते थे कि ये अपनी चीजें ना बचाते और आबादी को बचा लेते? अच्छा, ये भी एक आपने बड़ी बताया अहम तो है। बात आपने की। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान सामने आया कि उस जगह पे दोबारा होटल बनाए गए जहां 2010 में सैलाब की वजह से होटल गिर गए थे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाँ ने ये कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर, ये भी जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, शर्जील मेमन जैसों ने अपने वो केले के बाग बचाने के लिए लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? या आपके जेहन में यही है कि होटल? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। वो आपने देखा नहीं कि पिछले कोई 2 दिन की बात है कि वो गए हुए थे कोई वजीर साहब, और बड़ी उनको उन्होंने मतलब बिठाया हुआ था मसन पे, और उसको बाकी जूते लोग मारे, नीचे बैठे हुए उसको थे। बिठाया हुआ था, उसको जूते मारे। वो मैंने देखी वीडियो ना, शर्म आ रही थी मुझे वो देख के। वो ऐसे हरामखोर पी रहा था उधर, ड्रिंक श्रिंक जैसे पिकनिक पे आया हुआ है। जी हाँ। हाँ। तो ये खास तौर पे जो सिंध के इलाके हैं ना या बलोचिस्तान के, वो बहुत बैकवर्ड इलाके हैं। पंजाब में ऐसा नहीं है फिर भी, लेकिन वो बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, उनमें ना कोई शऊर है दिलाया जा रहा है, ना कोई उनको तालीम की इतनी इजाजत है, यानी एक गुलामाना किस्म का कल्चर है वहाँ। तो वहाँ बहुत मुश्किल है कि वो उनके लिए ना करें, तब भी वो मतलब है उनके खिलाफ बोलेंगे या कुछ करेंगे, कि वहाँ तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इधर पंजाब में या
बाकी इलाके कुछ ऐसे हैं कि जिनमें लोगों को शऊर आ रहा है, लोग जो हैं वो सर उठा रहे हैं, वो जो उनको पता है कि ये जो है हमारा अवाम दोस्त है, ये जो है हमारा अवाम दुश्मन है, वो कुछ समझ रहे हैं और यहाँ चलें बेहतरी आ रही है, लेकिन उधर ऐसी बात कोई नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अभी आपके साथ और भी प्रोग्राम थोड़ी देर बाद करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दें। हाँ जी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। आपने देखा सैलाब की वजह से लोगों को क्या मसाइल, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।